رات کی ہولناک تاریکی اور باہر سے آتے کتوں کی آوازیں گہری رات کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ ٹھٹھرتی سرد اور سیاہ رات کا دوسرا پہر، جب دنیا اپنے اپنے نرم گرم بستر پر نیند کے مزے لے رہی تھی، عین اس وقت دینو چچا کے موبائل پر مسلسل بجتی ہوئی گھنٹی۔ نیند سے بیدار ہو کر چچا نے ہڑبڑا کر فون ریسیو کیا۔ بوکھلائی ہوئی آواز سے بولا، ہیلو، کون؟ چچا، میں ہوں رب نواز۔ معاف کرنا چاچا، بے وقت فون کیا۔ ابھی میری ابا سے فون پر بات ہو رہی تھی کہ اچانک بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گئے، جبکہ مجھے ان کی تیز تیز چلتی سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ خدا خیر کرے چچا، مجھے بڑی تشویش ہونے لگی ہے۔ اگر تکلیف نہ سمجھے تو میری مدد کریں، میرے گھر جا کر دیکھ آئیں، ابا خیریت سے ہے نا؟ ہاں، کیوں نہیں بیٹا، میں جاتا ہوں، دیکھ آتا ہوں، پھر فون پر بتا دوں گا۔ چچا، ایک اور بات، ایک ایمرجنسی چابی میں نے دروازے کے ساتھ بڑے گملے کے تنے کے پاس چھپا کر رکھی ہوئی ہے، آپ دروازہ خود ہی کھول کر اندر جا سکتے ہیں۔ میں آپ کی کال کا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جاتا ہوں۔ دینو چچا نے وقت دیکھا، رات کے 2:13 ہو رہے تھے۔ چچا نے اپنی گرم شال اپنے کندھوں پر لپیٹی، موبائل کی روشنی میں رب نواز کے گھر کی جانب چل دیے۔ راستے میں کوئی سٹریٹ لائٹ روشن نہیں تھی۔ چچا چلتے ہوئے اونچی آواز میں اللہ اکبر کا ورد کرنے لگے۔ چند قدم چلنے کے بعد ہی چچا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے انہیں زوردار دھکا دیا، اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گئے۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا، اس سے ملنے والی مدھم سی روشنی بھی آنا بند ہو گئی۔ چچا نے گپ اندھیرے میں چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی اور ایک ہاتھ سے ٹٹول کر موبائل تلاش کیا۔ دوبارہ اس کی لائٹ آن کی، سب طرف دیکھا، یہاں آس پاس میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ چچا اسے اپنا وہم سمجھ کر اٹھے اور تیز آواز میں اللہ اکبر پڑھتے ہوئے رب نواز کے گھر کی جانب چل پڑے۔ انہوں نے دروازے کے پاس گملے سے چابی نکالی اور دروازہ کھولنے ہی والے تھے کہ دروازہ خود بخود اندر سے کھل گیا۔ ہوا کے تیز جھونکے کے ساتھ چچا گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں چاروں طرف گپ اندھیرا تھا۔ چچا نے پھر سے موبائل کی ٹارچ آن کی اور دیوار پر لگے ہوئے سوئچ بورڈ کو ڈھونڈنے لگے کہ اچانک لائٹ خود بخود آن ہو گئی۔ آؤ دینو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ابا اپنی مساڑی پر پیر لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ او صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں دینو، تم کہاں چلے گئے تھے؟ آج بڑے عرصے بعد نظر آئے ہو۔ بس صاحب، محکمہ جنگلات میں ملازم تھا، اب اس عمر میں جا کر ریٹائر ہوا ہوں، سوچا باقی کے دن اپنے پرانے محلے میں جا کر گزاروں گا، اور آج ہی واپس آیا ہوں۔ میری ابھی تک اہل محلہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ویسے میں حیران ہوں، رب نواز صاحب کو کیسے معلوم ہوا کہ میں واپس آ گیا؟ اچانک دینو چچا کے ذہن میں سوال اٹھا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ تم واپس آ چکے ہو، اور میں نے ہی باتوں باتوں میں اسے بتایا تھا۔ اچھا کیا کہ تم چلے آئے، مجھے تمہاری ضرورت تھی، میں کافی دیر سے پیاسا ہوں، کچھ پلا دو، ابا نے عجیب انداز میں کہا۔ میں پہلے رب نواز کو آپ کی خیریت کی اطلاع دے دوں، چچا نے کہا۔ نہیں، رہنے دو، میری ابھی سے بات ہوئی ہے، اس نے بتایا کہ تم یہیں آ رہے ہو۔ بس موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میری بات ادھوری رہ گئی، چارجر بھی نہ جانے کہاں رکھ بیٹھا ہوں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھے اپنا موبائل دے جاؤ، صبح واپس لے لینا؟ جی کیوں نہیں صاحب، یہ آپ رکھ لیں، میں صبح حاضر ہو جاؤں گا، ناشتہ پانی بھی لیتا آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور آرام کرو، اور یہ چابی یہیں رکھ دو، میں جاگ رہا ہوں، رب نواز آئے گا تو میں خود دروازہ کھول دوں گا۔ دینو چچا نے چابی میز پر رکھی اور دروازہ بند کر کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ دینو چچا کے واپس آنے تک نماز فجر کا وقت ہونے کو تھا۔ چچا نے سونا مناسب نہیں سمجھا، اذان کو کچھ ہی دیر باقی تھی۔ چچا چولہے پر پانی گرم رکھنے کی نیت سے کچن میں گئے، دروازے پر ہی ٹھٹک گئے۔ ایک انتہائی خوبصورت بچہ سخت سردی میں ننگا، صرف ایک لنگوٹ پہنے ہوئے چولہے کے پاس کھیل رہا تھا۔ دینو چچا گھبراہٹ سے دوڑے کہ بچے کو گرم کپڑے میں لپیٹ سکے۔
چچا کی حیرت کی انتہا ہو گئی یہ دیکھ کر کہ بچہ چاچا کو دیکھتے ہی کھلکھلا کر ہنسا اور دیوار سے آر پار ہو گیا۔ دینو چچا بھاگ کر اسے پکڑنا چاہ رہے تھے اور سیدھے اس دیوار سے جا ٹکرائے جہاں سے بچہ دیوار سے پار ہوا۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ چچا کے لبوں پر آ کر غائب ہو گئی۔ تو میری غیر موجودگی میں یہ مخلوق یہاں آن بسی، دینو چچا نے سوچا۔ چچا کئی زمانوں بعد گھر واپس آئے تھے، سوچا تو تھوڑا بہت گھر کا حلیہ بہتر کر دے۔ اب باقی ماندہ زندگی یہی تو گزارنی تھی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر دینو چچا نے ناشتہ بنایا، آدھا ناشتہ کچن میں چولہے کے پاس رکھ دیا، خود ناشتہ کر کر گھر کی صفائی میں مشغول ہو گئے۔ کام نمٹانے کے بعد چچا کچن میں آئے تو انہوں نے دیکھا ناشتہ چولہے کے پاس موجود نہیں۔ چچا گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کیا مجھے کرائے کے لیے کوئی اچھا سا گھر اسی علاقے میں مل سکتا ہے؟ احسن صاحب ایک پوش علاقے کے پراپرٹی ڈیلر کے آفس سے جا کر معلومات حاصل کرتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ لیکن اس علاقے میں ہی کیوں؟ میں آپ کو اس سے اچھی جگہ پر ڈھونڈ دوں گا، پراپرٹی ڈیلر نے کہا۔ اصل میں میرا آفس بالکل پاس میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ گھر بھی قریب ہو تاکہ میں دن میں ایک مرتبہ گھر کا چکر لگا سکوں۔ احسن صاحب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہے تو صحیح، پر ڈیلر نے کچھ سوچتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ چلے آپ آ جائیں، میں آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں۔ اگلے ہی دن احسن صاحب فیملی کے ہمراہ پراپرٹی کے دفتر پہنچ گئے۔ ڈیلر انہیں قریب ہی واقع ایک گھر میں لے آیا جہاں دروازے پر ایک بینر لگا تھا جس پر لکھا تھا ہاؤس فار سیل۔ لیکن یہ تو فار سیل ہے، احسن صاحب نے ڈیلر سے پوچھا۔ جی آپ اس کی ٹینشن مت لیں، یہ پچھلے کئی سالوں سے سیل پر لگا ہے لیکن ابھی تک کوئی اس کا خریدار نہیں آیا، سوچا کہ کرائے پر چڑھا دیتے ہیں، ڈیلر نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر کوئی خریدار آ گیا تو ہمیں گھر خالی کرنا پڑ جائے گا، احسن صاحب نے تشویش ظاہر کی۔ احسن صاحب جو گھر خریدے گا اس سے ہم آپ کو وقت لے کر دیں گے اور جو ڈیل ہم کریں گے اس پر ثابت قدم رہیں گے۔ ڈیلر کسی بھی طرح سے اس گھر کو کرائے پر لگانے کے چکر میں تھا۔ احسن صاحب اور ان کی فیملی نے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ گھر معمول سے زیادہ صاف ستھرا تھا، نہ ہی پینٹ خراب تھا اور نہ ہی کسی جگہ پر دھول مٹی کی تہ تھی۔ ارے اتنے سالوں سے بند پڑا گھر ہے لیکن صاف اتنا ہے جیسے ابھی کسی نے صاف کیا ہو، احسن صاحب کی بیگم نے حیرانی سے کہا۔ ہاں وہ دراصل ہم وقتاً فوقتاً اسے صاف کرواتے رہتے ہیں، ڈیلر نے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ گھر کا دورہ کرنے کے دوران احسن صاحب نے ایک کمرے کو کھول کر دیکھنا چاہا مگر دروازہ مکمل طور پر بند تھا۔ اسے بھی کھول کر دکھا دیں، بیگم احسن نے ڈیلر سے کہا۔ جی وہ دراصل اس کمرے میں مالک کا چند سامان پڑا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پورا گھر مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں گھر پسند آیا ہے، احسن صاحب نے ڈیلر کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ ہم اگلے ہفتے ہی یہاں شفٹ ہو جائیں گے، ڈیلر نے احسن صاحب کو شام آفس آنے کا کہہ دیا تاکہ معاملات طے کیے جا سکے۔ احسن صاحب کو گھر کا وزٹ کروانے کے بعد ڈیلر نے گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کیے۔ ابھی باہر نکلنے کو ہی تھا کہ دینو چچا گھر میں داخل ہوئے۔ ارے یہ باہر اتنا بڑا بینر کس نے لگا دیا ہاؤس فار سیل کا؟ یہ تو رفاقت صاحب نے بڑے ارمانوں سے بنایا تھا، میں پوچھتا ہوں ان سے۔ دینو چچا یہ کہہ کر اندر جانے کو تھے کہ ڈیلر نے پوچھا۔ کن سے پوچھیں گے جناب؟ رفاقت صاحب کو تو گزرے کئی برس بیت چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ دینو چچا نے قدرے چیختے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ رفاقت صاحب اور ان کے بیٹے رب نواز کی موت کو کئی سال بیت چکے ہیں، اب یہ گھر ان کے بھتیجے کا ہے اور اسے کرائے پر دینے جا رہے ہیں۔ دینو چچا کی آنکھیں مارے حیرت کے کھل گئی تھیں۔ ارے بابا کل رات میری بات ہوئی ہے رفاقت صاحب سے، بلکہ میرا موبائل۔ اچانک دینو چچا اندر کی جانب لپکے اور مساری پر سے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھو میرا موبائل، یہ کل رفاقت صاحب نے مجھ سے مانگا تھا اور میں انہیں دے کر گیا تھا، اور تو اور میری رب نواز سے بھی بات ہوئی تھی۔ ڈیلر نے گہری تشویش سے دینو چچا کی طرف دیکھا۔
کچھ کہے بغیر گھر دوبارہ لاک کر دیا اور واپس چلا گیا۔ دینو چچا کی نظریں دور تک ڈیلر کو تکتی رہی۔ ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ رفاقت صاحب اور رب نواز گزر گئے جبکہ کال رات میں ہی دونوں سے بات چیت ہوئی تھی؟ دینو چچا گیٹ پر لگے تالوں کو دیکھ کر گہری سوچ میں پڑ گئے کہ اچانک دینو چچا کو گھر کے اندر سے تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ دینو چچا کافی دیر تک ان قدموں کو سننے کی کوشش کرتے رہے جو اچانک گیٹ کے پاس آ کر رک گئے تھے۔ چچا لا کے سوراخ سے اندر جھانکنے کو ہی تھے کہ انہیں اپنے کندھے پر بھاری ہاتھ محسوس ہوا اور وہ تیزی سے مڑ کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ ایک خوبرو نوجوان نے مسکراتے ہوئے انہیں سلام پیش کیا۔ السلام علیکم، میں ذیشان ہوں۔ رفاقت صاحب میرے تایا ابو تھے۔ اوہ، تو آپ ان کے بھتیجے ہیں؟ جی ہاں، ذیشان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یار ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، رفاقت صاحب سے کل میری فون پر بات ہوئی، مجھ سے موبائل فون مانگا، رب نواز سے بھی بات ہوئی اور ابھی یہ سننے کو ملا کہ دونوں کی موت کو عرصہ بیت گیا ہے۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ ذیشان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ اس کے چہرے کی زردی کو دینو چچا نے صاف محسوس کیا اور بولے، بیٹا میری الجھن دور کر دو، مجھے بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ چچا میں خود آج تک بلکہ کوئی بھی اس معاملے کو حل نہیں کر پایا۔ سالوں پہلے اس ہنستے بنستے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ پھر تایا جی نے گھر کی دوبارہ سے مرمت کروائی، کچھ حصے گرا کر نئے کمرے بنوائے جس سے گھر کی شان ہی بدل گئی۔ میری بڑی بہن کی شادی رب نواز بھائی سے ہوئی، ہم سبھی بہت خوش تھے کہ پھر ایک دن تایا جی اور بھائی رب نواز کی خون میں لت پت لاشیں صحن میں پائی گئیں اور میری آپی لاپتہ ہو گئی۔ ہم فوراً رپورٹ درج کروانے کی طرف بھاگے۔ اسی دوران اچانک سے دونوں کی لاشیں بھی غائب ہو گئی اور صحن ایسے صاف ستھرا ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ دینو چچا بڑے غور سے ذیشان کی باتیں سن رہے تھے، ساتھ ہی وہ گھر کے اندر مسلسل قدموں کی چھاپ پر بھی غور کرتے رہے۔ کیا تمہارے پاس اس گھر کی چابی ہے؟ جی ہاں، میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ گھر کے اندر سے غیر معمولی آوازیں سنائی دیتی ہیں، محلے والے سبھی پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خالی گھر سیب کا مسکن بن جاتے ہیں، لہٰذا اسے آباد کریں، کسی فیملی کو کرائے پر ہی دے دیں یا بیچ دیں تاکہ یہ آباد ہو۔ تو چچا پلیز اس گھر کو آباد کرنے میں ہماری مدد کیجیے کیونکہ یہ گھر بک بھی نہیں رہا۔ دینو چچا گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ اچھا تو مجھے اس گھر کی چابی دے سکتے ہو؟ مجھے اندر جانا ہے، چچا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی جی، کیوں نہیں؟ ذیشان نے چابی چچا کو تھماتے ہوئے کہا۔ کیا میں آپ کے ساتھ اندر جا سکتا ہوں؟ ہاں چلو، چچا نے کہا۔ چابی کو گھماتے ہی دروازہ قدرے سختی سے کھلا جیسے دروازے کے پیچھے کوئی کھڑا ان کو سن رہا ہو۔ چچا اور ذیشان دونوں ٹھٹک گئے، کافی غور کرنے پر لگا جیسے کوئی ان کے قریب سے گزر گیا ہے۔ یار ہم زیادتی نہیں کر رہے اس فیملی کے ساتھ جو اس گھر میں رہنے آ رہی ہے، کیونکہ میں نے کچھ محسوس کیا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا لیکن ڈیلر نے بہت حوصلہ دیا کہ یہ فیملی بہت بہادر ہے، یہ ایسے واقعات پر یقین نہیں رکھتے۔ ذیشان نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ اوہو، پھر بھی مجھے ان کا خیال رکھنا پڑے گا، چلو اللہ کا نام لے کر اسے کرائے پر چڑھا ہی دیتے ہیں۔ چچا نے ذیشان کا ساتھ دیا۔ بدھ کی صبح احسن صاحب کو گھر کی چابی مہیا کر دی گئی۔ وہ اگلے ہی دن اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے گیٹ پر پلیٹ لگائی۔ 2-4 دن میں ہی احسن صاحب نے پورا گھر سیٹ کر دیا اور زندگی رواں دواں ہونے لگی۔ چاند کی پہلی تھی، رات کافی اندھیری تھی، چاروں جانب گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دینو چچا کی بے چینی انہیں سونے نہیں دے رہی تھی، رہ رہ کر رب نواز کی یاد ستا رہی تھی۔ رفاقت صاحب کے ساتھ بیتے دن یاد آنے لگے۔ چچا پچھلی باتیں یاد کرتے ہوئے جانے کب سو گئے۔ دینو چاچا، آپ کو ایک کام بولا تھا کہ بابا کی خبر لا دے، وہ کیسے ہیں؟ آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ یہ کہہ کر رب نواز رونے لگ گیا۔ چچا اچانک ہڑبڑا کر اٹھے۔ نہیں نہیں بیٹا رو مت، میں خبر لاؤں گا۔ اوہو، یہ تو خواب تھا۔ چچا نے محسوس کیا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہے تھے۔ خواب ایسا تھا کہ چچا کی نیند کوسوں دور بھاگ گئی۔ چچا کو کچن سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہ تیزی سے اٹھے کچن کو جانے ہی والے تھے کہ کھڑکی سے رب نواز کا گھر جگمگ کرتا نظر آیا۔ ارے یہ کیا؟
آدھی رات کو کون سا فنکشن ہو رہا ہے احسن صاحب کے ہاں؟ چلو چل کر خبر تو لیں۔ چچا کو گہری تشویش ہوئی۔ رات کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں موبائل کے ٹارچ کی روشنی میں چلتے ہوئے رب نواز کے گھر تک پہنچے۔ انہوں نے دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر کچھ عجیب سا تھا۔ ہاں 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 احسن صاحب مبارک ہو آپ کو، یہی گھر چاہیے تھا نا، اور آج آپ اس کے گھر کے مالک بن گئے۔ تھوڑا دماغ لڑانا پڑتا ہے مگر کامیاب ہو ہی گئے، ڈیلر اور احسن کے کہہ کے چاچا کو حیرت میں ڈال گئے۔ رات کے اس سناٹے میں ڈیلر اور احسن کی باتیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ابھی دو مسئلے باقی ہیں، ذیشان اور دینو۔ جب تک یہ دونوں رابطے میں ہیں بند کمرے کو اسیب زدہ ہی رہنے دیتے ہیں۔ ویسے دونوں کو شک پورا ہو چکا ہے، یہاں اسیب ہے، ڈیلر نے احسن کو بتایا۔ ڈیلر اور احسن کے کہکے کی گونج باہر تک سنائی گئی۔ اوہو تو یہ بات ہے، یہ ڈرامہ تھا، گھر اسیب زدہ نہیں، اور بند کمرے کا بھی ڈرامہ تھا، مگر یہ ڈرامہ کس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ چچا کو گہرا صدمہ پہنچا۔ دبے قدموں واپس مڑے، موبائل کی روشنی آن کیا بغیر اندھیرے میں ٹٹولتے گلی میں پہنچے اور کسی سے بری طرح سے ٹکرا گئے۔ چچا نے فوراً سے موبائل کی روشنی آن کی۔ سیاہ عبایا میں ملبوس لڑکی سہمی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، معاف کیجیے گا، تم اس وقت کون ہو بیٹی؟ چچا محبت بھرے انداز میں بولے ہی تھے کہ کہیں سے سیاہ بلی نے ان کے اوپر چھلانگ لگا دی اور موبائل نیچے گر گیا۔ اس سے آنے والی روشنی بجھ گئی۔ چچا نے پھرتی سے موبائل ڈھونڈنا دوبارہ سے روشنی جلائی۔ اس بیچ میں لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے ہمت دے کے معاملے کو سمجھ سکوں، جو مظلوم ہے اس کی مدد کر سکوں۔ گھر پہنچتے چچا کو محسوس ہوا جیسے کچن میں کچھ پک رہا ہے۔ خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ چچا نے جھانک کر دیکھا، کچن اپنی حالت میں ہی تھا، کچھ بھی آگے پیچھے نہیں تھا، البتہ آج پھر وہی بچہ دیوار سے آر پار ہوتا دکھائی دیا۔ رفاقت صاحب کے تو نہیں، پر میرے گھر ضرور کوئی ہے۔ چچا مسکرائے تھے۔ زندگی کا لمبا عرصہ جنگلات میں گزارنے کے بعد چچا کو ان غیر مرئی چیزوں کی خوب پہچان ہو چکی تھی۔ ان کی دوستی اور دشمنی کو بھی خوب سمجھتے تھے۔ جب بھی وہ ہر وقت کچن میں کھانے پینے کی چیزیں کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دیا کرتے تھے۔ بچہ جو تھا انہی چیزوں کی خاطر ادھر چلا آتا۔ فجر کو ابھی کافی وقت تھا۔ چچا گہری سوچ میں گم ہو گئے، اپنے دل میں ٹھان لی کہ راز کو ضرور فاش کریں گے۔ بڑے عرصے بعد سکون کی نیند سویا۔ صبح ناشتہ کرنے کے دوران احسن نے بیگم سے کہا، چلے شکر ہے کہ ہمیں بھی اپنا ذاتی ٹھکانہ نصیب ہوا۔ بیگم احسن نے تو شکر آمیز لہجے میں کہا، اب روز پروز سے کبھی کبھار ملتی رہنا۔ کوئی اگر بتانے کی کوشش کرے کہ یہاں سیب ہے تو انہیں یہی یقین دلانا کہ تم نے بھی محسوس کیا ہے۔ اور ہاں، بند کمرے کا تالا کبھی مت کھولنا، چاہے کچھ بھی ہو۔ ہم یہی ظاہر کریں گے کہ اس کمرے میں مالکوں کا سامان ہے۔ ایسے نے سمجھاتے ہوئے کہا، آخر کب تک ہم راز چھپائیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو راز کھل جائے گا، بیگم احسن بولی۔ اچانک زوردار چیخ کی آواز سن کر بیگم احسن باہر بھاگی۔ احسن صاحب بھی گھبرا گئے۔ کیا ہوا رمشا، کیا ہوا؟ بابا مجھے کسی نے دھکا دیا اور میں بری طرح سے نیچے گر گئی۔ دھکا کون دے سکتا ہے بیٹا، کہیں ٹھوکر تو نہیں لگی؟ احسن صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا، مجھے باقاعدہ دھکا دیا گیا ہے، رمشا نے وضاحت دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا بیٹا، یہ صرف ڈرامہ ہے کہ اس گھر میں سیب ہے، دراصل ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسے نے اپنی 16 سالہ بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے یہ گھر بہت اچھے داموں اسی لیے مل گیا ہے کہ مالک اس گھر سے پریشان ہے، اسے اونے پونے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہے، جبکہ یہاں کوئی سیب نہیں ہے، اور یہ سب ڈیلر کی مہربانی سے ہوا ہے۔ رمشا نے سر ہلا کر باپ کی تائید کی۔ منگل کی شام احسن صاحب کو بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا، جہاں انہیں 2 دن قیام بھی کرنا تھا۔ موسم نہایت حسین تھا۔ شدید گرمی کے بعد شام کو بادلوں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ بوندا باندی بھی شروع ہو گئی۔ گھر دونوں ماں بیٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ماما چلے ٹیرس پر، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیتے ہیں، رمشا نے کہا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں کچھ کھانے کے لیے بنا کر لاتی ہوں، پھر دیر تک باتیں کریں گے۔ بیگم احسن یہ کہہ کر کچن میں گھس گئی۔ اور رمشا،
بھاگتی ہوئی سیڑھیاں پھلانگتی ٹیرس پر آ گئی۔ ٹیرس سے موسم اور بھی حسین دکھائی دے رہا تھا۔ رمشا ریلنگ کے ساتھ کھڑی نیچے پورچ اور گلی کا نظارہ لے رہی تھی کہ اچانک پیچھے کسی کے قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ رمشا نے سوچا ماما ہوں گی۔ اتنے میں ایک عورت جس کا آدھا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا وہ تیزی سے آگے بڑھی، رمشا کو دیکھے بغیر ایک جیتا جاگتا بچہ ریلنگ سے نیچے پھینک دیا اور تیزی سے واپس سیڑھیوں کی جانب گم ہو گئی۔ رمشا نے نیچے پورچ میں خون سے لت پت بچے کی لاش دیکھی اور چکرا کر ریلنگ سے نیچے گرنے کو تھی کہ کسی نے اسے بازو سے کھینچ لیا۔ رمشا کیا ہوا بیٹا؟ تم ریلنگ سے نیچے کیوں کود رہی تھی؟ بیگم ایسا نے سخت پریشانی کے عالم میں نیم بے ہوش ہوتی رمشا سے پوچھا۔ ماما اس نے بچہ نیچے پھینک دیا۔ رمشا اتنا ہی کہہ پائی تھی پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ رمشا کس نے بچہ پھینکا؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے میری بچی، ہوش میں آؤ۔ بیگم احسن دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ گھر میں دونوں ماں بیٹی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ ابھی وہ بیٹی کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کر ہی رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ بیگم احسن نے مڑ کر دیکھا اور گھبرا کر بولی، آپ ڈیلر ہیں نا جنہوں نے یہ گھر دلایا؟ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اندر کیسے آئے؟ میرے پاس اس گھر کی چابی ہے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ ڈیلر انتہائی غصے میں تھا۔ یہاں آپ کے 23 دن گزر گئے، بقایا 22 دن رہ گئے ہیں، ڈیلر نے غصے میں کہا۔ کیا مطلب؟ بیگم ایسا نے چیختے ہوئے کہا۔ اس گھر میں آپ 45 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتی، 46واں دن تم لوگوں کی موت کا دن ہوگا۔ اسی اسنا بیگم احسن رمشا کی کہنے کی آواز سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ رمشا میری طرف دیکھو، میری بیٹی۔ ساتھ ہی وہ ڈیلر کی طرف متوجہ ہوئی جہاں ڈیلر تھا۔ وہ تھا ہی نہیں وہاں پر۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ چلائیں۔ فون کی مسلسل بجتی گھنٹی سے احسن صاحب جھنجھلا اٹھے۔ اوہ ہو بیگم کبھی تو پیچھا چھوڑ دیا کرو، اتنی اہم میٹنگ میں ہوں میں، بتایا بھی تھا۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے فون ریسیو کیے بنا ہی موبائل آف کر دیا۔ ساتھ ہی ان کے سیکرٹری نے کہا، سر آپ کے گھر سے فون آ رہا ہے، اس سے پہلے میسج آیا تھا کہ ایمرجنسی ہے، آپ بات کر لیں۔ سیکرٹری نے بتایا۔ اوہ ہو ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ ہیلو کیا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آ رہا ہوں، تم حوصلہ رکھو۔ احسن صاحب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ فون بند کرتے ہوئے بولے، میں معذرت چاہتا ہوں، ابھی مجھے اسی وقت جانا ہوگا، میری بیٹی کی حالت نہیں، بہت نازک ہے۔ احسن صاحب نے میٹنگ میں شرکا سے کہا۔ پریشانی میں اپنے کاغذات سمیٹے اور سیکرٹری سے جلد از جلد سیٹ بک کروانے کا کہہ کر میٹنگ کو اگلے وقت تک کے لیے کینسل کر دیا۔ 3 گھنٹے کا سفر جیسے کئی دنوں تک محیط ہو گیا تھا، وقت تھا جیسے تھم سا گیا ہو۔ اللہ اللہ کر کر سفر ختم ہوا۔ گاڑی گھر کے گیٹ کے پاس رکی، احسن صاحب تیزی سے گھر میں داخل ہوئے جہاں رمشا ابھی تک بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر اسے ہوش میں لانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، وہ جب بھی ہوش میں آتی چلانے لگتی۔ احسن صاحب نے بیگم سے پوچھا پورا قصہ اور بولے، ہمارا گھر اسیب زدہ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ڈرامہ تھا، کیونکہ اس گھر کا وارث اب کوئی نہیں۔ ایک بھتیجا تھا رفاقت صاحب کا، وہ بھی جلد واپس امریکہ چلا جائے گا۔ ڈیلر کے ساتھ مل کر اونے پونے داموں میں یہ گھر میں خرید چکا ہوں، تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ مزید وضاحت نہیں چاہیے مجھے، تمہیں ضرور کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، میں خود بات کروں گا رمشا بیٹی سے۔ اگر غلط فہمی ہوتی تو رمشا 24 گھنٹے سے زیادہ بے ہوش نہ رہتی، اس نے ضرور کچھ ایسا دیکھا ہے، بیگم احسن وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اور ہاں ڈیلر بھی آیا تھا، نہ جانے وہ کیسے گھر میں گھس آیا تھا، اوپر ٹیرس تک چلا آیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ 22 دن کے اندر اندر گھر خالی کر دو۔ لو اس کے باپ کا راج ہے، میں ابھی پوچھتا ہوں ان سے، گھر میں گھس کیسے آیا وہ؟ احسن صاحب آگ بگولا ہو کر اٹھے اور تیزی سے باہر جانے کو لپکے تھے کہ ڈور بیل سنائی دی۔ گیٹ کھولنے پر ان کی آنکھیں بے یقینی، خوف اور حیرت سے ابلنے کو تھیں۔ گیٹ سے باہر جو شخص نظر آیا وہ ہو بہو احسن صاحب ہی تھے، وہی لباس کا رنگ، وہی ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل، وہی براؤن چشمہ،
کون؟ احسن صاحب فکرہ پورا کیے بغیر درم سے زمین پر گر گئے۔ یا اللہ خیر، احسن صاحب کو کیا ہو گیا؟ بیگم احسن روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ گیٹ کے پاس زمین پر احسن صاحب بے ہوش پڑے تھے کہ اچانک دینو چچا کا وہاں سے گزر ہوا۔ ہمسائے ہونے کے ناطے چچا لپک کر احسن صاحب کی طرف بڑھے، نبض چیک کی، ساتھ ہی جیب سے فون نکالا، فوری طور پر ایمبولینس بلوائی اور بولے شدید ہارٹ اٹیک آیا ہے، انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنا ہوگا۔ بیگم احسن مدد طلب نظروں سے دینو چچا کو دیکھنے لگی۔ چچا نے انہیں تسلی دی اور پوچھا احسن صاحب کو کوئی پریشانی تھی کیا؟ جی ہاں، وہ ڈیلر جس نے یہ گھر دلایا تھا نا، آج ہمارے گھر گھس آیا تھا، دھمکی دی تھی اس نے گھر خالی کرنے کی۔ دینو چچا گھبرا گئے، ان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے اور بولے میں آج آپ لوگوں سے اسی سلسلے میں ملنے والا تھا۔ ڈیلر جس نے آپ کو یہ گھر دلایا ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی آفس ہے۔ بہرحال آپ کو کچھ وظائف کرنے ہوں گے، باوضو رہنا ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی صاحب؟ بیگم احسن نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ اللہ رحم کرے ہم سب پر، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائے۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، میری واپسی تک آپ یہاں حیوں یا قیوموں کا ورد کرتی رہیں اور باوضو رہیں۔ ایمبولینس کو پہنچتے ہی چچا احسن صاحب کو لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کروانے کے بعد دینو چچا بھی قریب پڑے بینچ پر بیٹھ گئے اور تمام معاملات پر غور کرنے لگے۔ ڈاکٹر احسن صاحب کا بغور جائزہ لینے لگے اور بتایا کہ انہیں شدید صدمہ، خوف یا پریشانی سے اٹیک آیا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ان کے ہوش میں آنے کے بعد کوئی پریشان کن بات نہ کی جائے۔ ویسے اب یہ خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر چیک اپ کے بعد وارڈ سے نکل گیا، جبکہ دینو چچا کی نظریں مستقل احسن صاحب کے چہرے پر مرکوز تھی کہ اچانک حیرت اور پریشانی سے چچا کے منہ سے نکل گیا اف اف میرے اللہ۔ چچا بے چینی سے اٹھ کر تیزی سے احسن صاحب کے قریب آن کھڑے ہوئے۔ ان کی نظر احسن صاحب کی گردن پر جم گئی، پھر دل کی جگہ جو بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دینو چچا نے جلدی سے کسی کو فون ملایا اور بولے ہیلو ذیشان بیٹا، میں دینو، مجھے تمہاری مدد کی اشد ضرورت ہے، خدارا جلد پہنچو، احسن صاحب اور ان کی فیملی کی زندگی خطرے میں ہے۔ دوسری جانب سے تسلی بخش جواب پا کر دینو چچا نے ہسپتال کا نام اور وارڈ کا بتایا، خود بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ جلد ہی ذیشان کو سامنے سے آتے ہوئے پایا، انہوں نے اسے کچھ ضروری ہدایات دی اور تیزی سے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ شوہر کو ہسپتال بھیج کر بیگم احسن واپس کمرے کی جانب بھاگی جہاں رمشا بے سدھ پڑی ہوئی سو رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی ان کی نظریں قبایا میں ملبوس عورت پر پڑی جو رمشا پر جھکی ہوئی تھی۔ بیگم احسن چلاتے ہوئے آگے بڑھی، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ عورت نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا اور دیوار کے پار ہو گئی۔ بیگم احسن نے رمشا کو دیکھا جو خون میں لت پت تھی، اس کا دل بے دردی سے نوچ لیا گیا تھا۔ بیگم احسن پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، وہ بھی زمین پر گر گئی۔ دینو چچا ہسپتال سے نکل کر سیدھے احسن صاحب کے گھر پہنچے۔ گھر کا گیٹ پہلے سے کھلا ہوا تھا، تمام گھر چھان مارا، بیگم احسن اور رمشا کہیں نظر نہیں آئی۔ اچانک دینو چچا کے سامنے وہی بچہ آیا جو اکثر انہیں اپنے کچن میں نظر آتا تھا۔ بچے نے چچا کی قمیض کا دامن پکڑا اور ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ چچا نے سمجھتے ہوئے اس کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ کمرے کے درمیان بیگم احسن اور رمشا کی خون میں لت پت لاشیں دیکھنے کو ملی۔ چچا تیزی سے پلٹے، دیکھا یہاں کسی بچے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ چچا نے پہلے پولیس اور پھر ذیشان کو اطلاع دی، خود گھر سے باہر بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ پولیس اطلاع ملتے ہی موقع واردات تک پہنچ گئی، ساتھ ہی ذیشان یہ خبر لے آیا کہ احسن صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ چچا دینو نے جھٹ سے کہا، مجھے اس خبر کی امید تھی۔ سب پولیس کی زیر نگرانی کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر چچا چکرا کر رہ گئی، کمرہ صاف ستھرا تھا، یہاں نہ تو کوئی لاش تھی اور نہ ہی خون کے دھبے، یہاں تک کہ ایک تنکا بھی دیکھنے کو نہیں تھا۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ درج کیا اور گھر کو سیل کر دیا گیا۔ سب کو سخت وارننگ دی گئی کہ اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت کسی کو بھی نہیں۔ ویسے بھی اہل محلہ پر خوف کی داغ بیٹھ گئی تھی، سبھی نے گھر کے قریب سے گزرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر نے تو یہی کہا تھا کہ مریض کی حالت خطرے سے باہر ہے، پھر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ احسن صاحب کی فوراً موت ہو گئی، جبکہ یہاں ان کی بیگم اور بیٹی کو بھی قتل کر دیا گیا؟ کہیں احسن صاحب کا بھی تو قتل؟
چچا کو یہ سوچ کر جھرجھری سی آ گئی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر کو فون میں لایا اور پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا آپ مجھے کچھ وقت دے سکتے ہیں؟ دراصل آپ نے یہ کہا تھا کہ احسن صاحب اب خطرے سے باہر ہیں، جبکہ اس کے باوجود یکدم ان کی موت کیسے ہو گئی؟ دوسری جانب ڈاکٹر کا جواب پا کر چچا سکتے میں آ گئے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق احسن صاحب کی موت دل کو نوچنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ان کے سینے پر گہرے گھاؤ دیکھے گئے تھے، جبکہ وہ انتہائی نگہداشت میں تھے۔ وہاں باہر کا کوئی بندہ نہیں آ سکتا تھا۔ دونوں چچا کافی دیر کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش میں لگے رہے، جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی اور نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ آنکھ لگتے ہی چچا نے خواب میں رفاقت صاحب کو روتے ہوئے دیکھا اور شکوہ کرتے سنا، دینو تم نے کیا کیا ابھی تک؟ میرے بچے بھوکے ہیں کیا؟ گردیش نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ چچا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھے، دل ہی دل میں گردیش کو سوچنے لگے۔ جنگلات میں ڈیوٹی کے دوران کئی مرتبہ گردیش پراسرار طریقے سے ان کے سامنے آ جاتا اور ہنس کر کہتا، دینو کیا عمل کرتے ہو کہ ہر مرتبہ بچ جاتے ہو؟ دینو چچا مسکرا کر یہی جواب دیتے، مارنے والے سے ڈرتا نہیں کیونکہ بچانے والے سے یاری پکی ہے۔ گردیش مسکرا کر کہتا، یاری ہے تو جنگلات میں رہ رہے ہو، ورنہ یہاں رہنا مشکل ہے۔ کبھی ضرورت پڑی تو چلے آنا، ہماری یاری بھی آزما لینا۔ گردیش کا ٹھکانہ پتہ نہ ہی یہ معلوم کہ وہ انسان ہے یا جن ذات۔ اسی سوچ میں تھے کہ کچن سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ چچا غیر ارادی طور پر کچن کی طرف بھاگے، جہاں وہی سیاہ عبایا میں ملبوس عورت کچن کی الماریاں کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ چچا کو دیکھتے ہی چلانے لگی، اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ چچا سے کچھ پوچھتے، وہ گڑگڑاتے ہوئے دیوار سے پار ہو گئی۔ مطلب یہاں کچھ کھانے کی تلاش میں آئی تھی، افسوس میں کئی دن سے الجھا ہوا تھا، کھانے پینے کا سامان خرید ہی نہ سکا۔ یہ سوچ کر چچا خریداری کے سلسلے میں باہر نکلے ہی تھے کہ رفاقت صاحب کے گھر کے باہر بہت بڑا بینر دیکھا جس پر لکھا تھا ہاؤس فار سیل۔ ارے یہ کیا؟ یہ گھر تو پولیس نے سیل کر دیا تھا، پھر یہاں پہ یہ بینر کس نے لگا دیا کہ ہاؤس فار سیل؟ گیٹ کے باہر کھڑے ایک آدمی سے پوچھا جو گیٹ کا تالا کھول رہا تھا، سنیے بھائی صاحب، اس گھر کی چابی تو پولیس کے پاس تھی یا ذیشان کے پاس، آپ کون ہیں اور کس کی اجازت سے گھر بیچ رہے ہیں؟ آدمی نے چچا کو سر سے پیر تک گھور کر دیکھا اور کہا، کیا آپ کو نہیں معلوم ذیشان کی موت کا؟ کیا ذیشان کی موت ہو گئی ہے؟ کب؟ کیسے؟ 2 سال پہلے۔ پر اسرار آدمی یہ کہہ کر گھر کے اندر داخل ہو گئے اور چچا بت بنے کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ذیشان تو کل احسن صاحب کے پاس تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاگل ہو چکا ہوں یا مجھے پاگل بنایا جا رہا ہے؟ اچانک چچا کو خیال آیا، مجھے گردیش سے ملنا ہوگا۔ ہاں مجھے جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے مجھے کچن میں کچھ کھانے کو رکھنا ہے۔ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ رفاقت صاحب کے بچے بھوکے ہیں، اس عورت کا تعلق ضرور رفاقت صاحب سے ہوگا۔ چچا نے کچھ ضروری کھانے پینے کا سامان کچن میں رکھا اور واپس جنگلات کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگلات ان کے گھر سے 2 گھنٹے کی دوری پر تھے۔ بس سے اترنے کے بعد 1 آدھ گھنٹہ پیدل چلنے کا رستہ بھی تھا، لیکن چچا کو پیدل چلتے ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے۔ صبح سے شام ہو گئی، سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کہیں میں رستہ تو نہیں بھول گیا؟ چچا ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور دائیں بائیں دیکھنے لگے، ارے یہ کون سی جگہ ہے؟ 30 سال یہاں ڈیوٹی دی ہے مگر یہ جگہ اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ دور کونے میں ایک آدمی نظر آیا جس کا چہرہ دوسری جانب تھا، ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی سے تکرار کر رہا ہو۔ چچا اللہ کا ورد کرتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتے اس تک پہنچے اور بولے، بھائی صاحب شاید میں رستہ بھول گیا ہوں، کیا آپ میری رہنمائی فرمائیں گے؟ مجھے جنگلات میں آفس تک پہنچنا ہے۔ آدمی نے بات سنی اور چہرہ دکھائے بغیر بولا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا دینو، اگر بھلائی چاہتے ہو تو نکل جاؤ یہاں سے، تم اس معاملے سے دور رہو۔ لیکن تم ہو کون؟ مجھے تمہاری آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے، مجھے چہرہ دکھاؤ اپنا۔ چچا نے دلیری سے بات کی اور کون سے معاملے کی بات کر رہے ہو؟ آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، اب سمجھ گئے کون سا معاملہ؟ چچا اس کا چہرہ دیکھ کر سخت گھبرا گئے اور 2 قدم پیچھے ہٹے، بے ہوش ہو کر درام سے زمین پر گر گئے۔ اہل محلہ میں خوف و ہراس پھیل رہا تھا۔ ہاؤس فار سیل کا بینر دیکھ کر اہل محلہ نے پولیس کو اطلاع دی۔
पुलिस की बड़ी नफरी फौरी तौर पर पहुंच गई और घर को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। इस घर में कई लोगों का कत्ल हो चुका था और अभी तक लाशें बरामद नहीं हो सकी थी। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी। किसी को जिन भूतों का असर लगता था और कोई इस घर को क्रिमिनल गैंग का ठिकाना समझता था। दिन की रोशनी में पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। घर साफ सुथरा था, तमाम कमरे साफ हवादार, किसी किस्म का कोई सुराग न मिल सका। सब इंस्पेक्टर नवीद अहमद साथी अमले के साथ घर का जायजा लेते हुए बैरूनी हिस्से की तरफ मुड़ गए। ऊपर जाते हुए जीने को देखकर कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश में थे कि पीछे किसी की आहट महसूस की। इंस्पेक्टर नवीद ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, किसी को दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए देखा। इंस्पेक्टर तेजी से दरवाज़ा खोलने को था कि यकायक ही दरवाज़ा गायब हो गया। उसने दीवार को टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजे का कोई सुराग न मिल सका। मतलब यहाँ कोई है, जिन भूत या कोई गैंग, पर कुछ है जो गलत कर रहा है। इंस्पेक्टर नवीद ने रिपोर्ट तैयार कर ली थी। दीनू चचा को जब होश आया, रात का दूसरा पहर था। हवा में खासी खुनकी महसूस हुई। ऐसी रात तो पूरे 30 साल में भी नहीं देखी थी। गाप अंधेरा करीब ही किसी बहते झरने की आवाज़ सुनाई दी। चचा काफ़ी देर गुमसुम पड़े, बेहोश होने की वजह ढूंढते रहे कि वो बेहोश क्यों हुए थे। अचानक उन्हें ख्याल आया वो एहसन साहब को जिंदा देखकर खौफजदा हो गए थे। चचा अंदाज़ा लगाने की कोशिश में थे कि ये कौन सी जगह है। उन्हें किसी मर्द के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। चचा ने हिम्मत की और आवाज़ की समत चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे चचा के कदम आवाज़ के करीब जाते रहे, चचा का विर्द अल्लाहू 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 अकबर और आवाज़ ऊंची होने लगी। चचा ने दूर आग का बहुत बड़ा अलाव देखा। वो हैरान रह गए। जंगल में आग, साथ ही उन्हें आवाज़ सुनाई दी, आगे दिनों। ये गर्देश की ही आवाज़ थी। गर्देश आग के अलाव के वसत में खड़ा था। इसका कद अलाव से कई ज़्यादा ऊंचा था। तुम गर्देश, चचा ने खौफ से हकलाते हुए पूछा। हाँ दिनों, मैं जिन साथ हूँ, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। बहुत मर्तबा किसी की ख्वाहिश पर तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की, लेकिन तुम पर कुछ असर ना होता था। चचा ने बेयकीनी से उसे देखा। उसने बताया, मेरे तजस्सुस ने तुम्हें पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे इल्म में ये आया कि बरसों पहले तुमने अपनी 9 बेहाता बीवी के साथ ट्रेन के सफ़र के दौरान रहम खाकर एक ज़ख्मी बिल्ली की मरहम पट्टी की थी। बेध्यानी में बिल्ली का पंजा तुम्हारी बीवी की कलाई में पवस्त हो गया था और वो चीखती चिल्लाती हलाक हो गई। तुम समझ नहीं पाए, जबकि वो अंदर से जल चुकी थी। वो ज़ख्मी बिल्ली एक जिन सादी थी। इसे तुम्हारी बीवी की मौत का बेहद सदमा पहुंचा था। उसने तुम्हारी कमर पर एक निशान लगा दिया। कोई असेब जिन तुम पर हमला करने की ताकत नहीं रखता। यही वजह है मेरे दोस्त कि अब तक तुम जंगलात में अकेले ड्यूटी देते रहे हो। और रफाकत साहब को कैसे जानते हो? दीनू चचा ने पूछा। हाँ, हम इस मुतल्लिक की बात करते हैं, गर्देश ने कहा। जब रफाकत ने अपने घर की मरम्मतें करवाईं, उसने घर का बैरूनी हिस्सा गिरा दिया था ताकि इसकी मरम्मत करवा कर इसे किराए पर दे सके। इस हिस्से में हमारे कुंबे के अफराद रिहाइश पजीर थे। वो बेकार हो चुके थे। कुंबे के सरबराह जिंदर जिन की बीवी इस वक्त शदीद जख्मी हुई और बाद में मर गई। जिंदर जिन मुसलमान नहीं थे। उसने बीवी का बदला लेने के लिए इस घर के तमाम अफराद को हलाक कर दिया। उसका गुस्सा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। वो घर बराए फ़रोख्त लगाकर आने वाले इंसानों को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन वो अबाई वाली लड़की कौन है? चचा ने पूछा। गर्देश ने वज़ाहत से बताया कि यही सदमा रफाकत को है कि वो लड़की रफाकत की भतीजी और बहू है। उसका एक बेटा भी है जो रफाकत का पोता है। ये दोनों जिंदर की कैद में हैं। ये दोनों जब भूख से नटाल हो जाते हैं, खाने की तलाश में बाहर निकल आते हैं। तुम ना सिर्फ इनको जिंदर की कैद से रिहाई दिलवा सकते हो, बल्कि बाकी लोगों की जानों को बचाने में मदद कर सकते हो। जिंदर जो है वो बहुत ताकतवर जिन है। उसने मुझे इस जंगल तक महदूद कर दिया है। रफाकत के मुझ पर बड़े एहसान थे। मैं इसकी मदद सिर्फ जिंदर की वजह से नहीं कर पाया। इसकी रूह तड़प रही है। इसकी बहू और पोता सख्त मुसीबत में है। इनकी मदद करो और जिंदर की कैद से इन्हें रिहाई दिलवाओ। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अकेला हूँ। क्या पुलिस की मदद ले लूँ? चचा ने पूछा। हरगिज़ नहीं दीनू, ये काम तुम अकेले ही करोगे इस एतमाद के साथ कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो तुम्हारे हाथ इतनी आसानी से आएगा भी नहीं। वो तुम्हें तकलीफ पहुँचाएगा। बस अब ये तुम्हारा काम है कि कैसे इसे काबू कर सकते हो। एक पुलिस इंस्पेक्टर को जिंदर ने अपने जाल में फांस लिया है। इससे पहले कि इसको मौत के घाट उतार दे, तुम इसकी मदद करो, गिरदेश ने बताया।
چچا حیران پریشان جیسے اپنے حواس کھو بیٹھے تھے۔ گردش کی باتیں سن کر واپس پلٹے اور گھر کا رخ کیا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا وہ کیسے اس لڑکی کو آزاد کروائیں گے۔ واپسی پر وہی مرد نظر آیا، بری طرح سے کرا رہا تھا۔ چچا اس کی مدد کا بڑے اس کے قریب پہنچے ہی تھے کہ بہت گہرے گڑھے میں جا گرے۔ آدمی کہکے لگا کر ہنسنے لگا اور کہا، یہاں سے نکل پاؤ گے تو تب مجھے مار سکو گے نا، اب یہیں پڑے رہو۔ چچا جندر جن کے دھوکے میں پھنس کر رہ گئے۔ یہ بہت گہرا گڑھا تھا۔ چچا جتنا زور لگاتے اوپر آنے کے لیے گڑھا اتنا ہی گہرا ہو جاتا۔ انہوں نے صدقے دل سے اللہ کو پکارا اور مدد چاہی۔ جذبہ نیک ہو اور پکارا جائے اللہ تعالیٰ کو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سن لے اور مدد کو نہ پہنچے۔ چچا یا حیو یا قیوم کا ورد اونچی آواز میں کرنے لگے۔ ہوا کے تیز جھونکے سے درخت کی مضبوط ٹہنی گڑھے میں جا گری۔ چاند پوری روشنی کے ساتھ آسمان پر جلوہ گر تھا۔ چچا نے چھڑی کی مدد سے اور چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیوار میں رستہ بنایا اور قدم جماتے اوپر پہنچے۔ اس پورے عمل کو شاید پوری رات گزر گئی یا رات اتنی طویل تھی کہ کٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ چچا جیسے ہی گڑھے سے باہر آئے زمین زور زور سے ہلنا شروع ہو گئی۔ مجھے ڈرنا نہیں چاہیے، ہمت سے کام لو دینو، چچا نے خود کو تسلی دی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے جنگل سے باہر تو نکل آئے مگر یہ وقت بس کے آنے کا نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں چچا نے دور سے بس کو آتے دیکھ لیا۔ وہ تیزی سے سڑک کے کنارے جا کھڑے ہوئے اور تقریباً چلتی بس میں سوار ہو گئے۔ ہانپتے کانپتے سیٹ پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں چچا کو محسوس ہوا بس بالکل خالی ہے، یہاں تک کہ اس میں ڈرائیور بھی موجود نہیں تھا۔ خوف کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ بس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ سیٹ سے اٹھنا محال ہو رہا تھا۔ نہ جانے اب کس چکر میں پھنسا دے گا یہ جندر، یہ بس کہاں اتارے گی۔ چچا نے دل میں ٹھان لی وہ بس سے کود جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اس مرتبہ جندر کے جال میں نہیں پھنسے گے۔ ابھی چچا یہی سوچ رہے تھے کہ بس ان کے علاقے میں آ کر رک گئی۔ 2 گھنٹے کا سفر چند لمحوں میں مکمل ہوا۔ یہ ممت چچا کی سمجھ سے بالاتر ہو گیا۔ دینو چچا تیز تیز قدم اٹھاتے گھر کی جانب چل پڑے۔ گھر پہنچ کر چچا نے گہرا سانس لیا۔ کچن سے اٹھنے والی کھانے کی خوشبو سے چچا کو خیال آیا وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے بھوکے ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے کچن کا رخ کیا۔ یہ دیکھ کر حیران ہے کہ کچن میں بے شمار طرح طرح کے کھانے بنے ہوئے تھے۔ چچا کا جی کچھ کھانے کو چاہا مگر انہوں نے فوراً ہاتھ روک لیے، وہ کافی محتاط ہو چکے تھے اور جلد از جلد رفاقت صاحب کی بہو اور پوتے کو رہا کروانا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اہل محلہ کو پوری روداد سنائی۔ سب نے بہو پوتے کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا اور بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ میں چاہتا ہوں جب تک میں اس گھر سے واپس نہیں نکل آتا آپ لوگ وقفے وقفے سے اذان کا اہتمام کریں۔ کوشش یہی کریں کہ وقفے وقفے کے بعد اذان کی آواز گھر کے اندر تک سنائی دے۔ چچا کچھ ضروری سامان لینے بازار آئے۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا جب چچا رفاقت صاحب کے گھر داخل ہوئے۔ گھر میں مکمل خاموشی اور خوف کا عالم تھا۔ چچا دل ہی دل میں ورد کرتے رہے۔ پورا گھر چھان لینے کے بعد کسی قسم کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ انہوں نے موبائل فون پر سورہ مزمل کی تلاوت اونچی آواز میں لگا کر خود گھر کی تمام دیواروں پر دم کیے پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے۔ چچا جیسے جیسے چھڑکاؤ کرتے جاتے گھر سے ناقابل برداشت بدبو پھیلنے لگی۔ پورے گھر پر چھڑکاؤ کے بعد عجیب سا بھونچال آیا۔ بے شمار جندر جن قطار میں کھڑے نظر آنے لگے۔ انہوں نے چچا کو گھیرے میں لے لیا۔ لو دینو میں آ گیا ہوں، پکڑو مجھے۔ دینو کو دائرے کی صورت میں گھیرے میں لیتے ہوئے جندر کہکے لگانے لگا۔ اتنے میں بے شمار جندر میں نہ جانے کون سے اصل جندر تھا۔ چچا نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا، تھیلے میں سے دم کی ہوئی خاک نکالی اور دائرے کی صورت میں تمام جندر کی اشکال پر پھینکنی شروع کر دی۔ منہ ہی منہ میں آیات کا ورد شروع کر دیا۔ اہل محلہ کی اذان کی آوازیں اسپیکر سے سنائی دینے لگیں۔ جندر جن کے تمام ہم شکل ایک ایک کر کر بسم ہو کر گرنے لگے۔ اتنے میں جندر نے کالے عبایا میں ملبوس لڑکی کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا اور چچا کو آیات پڑھنے سے منع کرنے لگا۔ چچا کا جوش بڑھتا گیا، دم کی ہوئی خاک برابر پھینکتے رہے۔ آخری مٹھی خاک کی چچا نے زینے کے قریب پھینکی جس سے کمرے کا دروازہ ٹوٹ کر کھل گیا۔ دروازہ کھلنے سے پورے گھر میں انتہائی بدبو پھیل گئی جو آہستہ آہستہ سے پورے محلے میں پھیل گئی۔ گھر سے باہر اہل محلہ کی ورد کی آوازیں کسی طوفان کی طرح سے گھر میں داخل ہونے لگیں۔ یکایک تمام خاک اکٹھی ہو کر جندر جن کے سر پر گرنا شروع ہو گئی۔ دینو چچا کی آیات نے خاک پر آگ کا کام کیا۔
دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے جندر چن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جندر چن کے بسم ہوتے ہی بدبو تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی۔ اہل محلہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے غار میں داخل ہوئے۔ کمرے میں بے شمار لاشوں کے ڈھانچے دکھائی دیے۔ رفاقت صاحب کی بہو اور پوتا زینے کے قریب بے ہوش پائے گئے۔ اہل محلہ نے تمام ہلاک شدگان کی نماز جنازہ ادا کی اور انہیں سپرد خاک کیا۔ گھر شیطانی قوتوں سے پاک ہو چکا تھا۔ رفاقت صاحب کی بہو نے فیصلہ کیا کہ اس گھر کو بیچ کر اپنے آبائی علاقے میں رہنا پسند کریں گی، جہاں ان کے خاندان کے باقی افراد رہائش پذیر تھے۔ اگلے ہی دن دینو چاچا نے گھر کے باہر خود بورڈ لگا دیا، ہاؤس فار سیل۔ ہوپ سو یو لائک دس اسٹوری۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔